ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ حضرات محترم، مختصر وقت کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا عادل ضیائی صاحب کو، وہ اسٹیج پر آئیں، بارگاہ خیر اللہ نام میں اپنی حاضری لگائیں۔ ان کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ گرامی مرتبہ حاضرین و سامعین، آج کے ہمارے مہمان خصوصی سٹیج پہ جلوہ افروز ہیں، میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا۔ قبلہ پیر جی نے ایک بات کی ہے، مرشد نے کہا کہ مولا علی کا ذکر یہاں پہ دل سے نہیں ہو رہا۔ ماشاءاللہ علماء کرام آئے، سناحان مصطفیٰ نے اپنی حاضری پیش کی، میں صرف حیدر کرار مولا علی کی بارگاہ میں حاضری پیش کر کے آج کے مہمان خصوصی کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ علی والا ہر ایک دردہ سواری ہو نہیں سکتا، ارے برے جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا۔ جنت ہے فقط علی کے ملنگوں کے واسطے۔ ماشاءاللہ سب مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں، محبت سے کہ سبحان اللہ۔ پیدا ہوئے صرف امنگوں کے واسطے، جنت ہے فقط علی کے ملنگوں کے واسطے۔ ارے رکھا جس نے ساری زندگی سینے میں بغض علی، جہنم ہے ذیل فنگوں کے واسطے۔ تیرے ذہن دے وچ ایک بات بٹھاواں میں، تو علی علی کیتا کر، ارے کون علی؟ گر الف سے لو، ایمان علی، بے سے کامل برہان علی، تے سے تطہیر کی جان علی، ارے سے ہے سے سکلین کی شان علی، اور جیم سے ہے میرا پاک جوان علی، مقدور علی، تقدیر علی، ہے سے حق کی تصویر علی، ہاں سے خالق کا شہکار علی، ارے شین سے شہکار علی، ارے سواد سے صادق کے ذکر علی، دعات سے دامنے فکر علی، ارے دعا سے طرفین نور علی، سوا سے پر نور ظہور علی، ارے عین سے نام علی کا علی، ارے غین سے پاک غریبی علی، کلام سے پوچھو کیا ہے علی، لولاب کی پاک فضائے علی، ارے میم سے میرے لجپال نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ تیری شان کریمی پہ جب بھی نظر جاتی ہے، نہ جانے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اور دینے والا دیتا ہے کچھ اس ادا سے، ہاتھ اٹھتے نہیں اور جولی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت قبلہ پیر سید سبز حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم القدسیہ زیب آستانہ عالیہ ڈنہ شریف محفل میں موجود علماء کرام، محمد عمران مغل صاحب نے اپنے والد محترم گہرمان مغل صاحب کے اصالِ ثواب کے موقع پر ذکر مصطفیٰ کے عنوان سے منعقد کی۔ جسے اصالِ ثواب کیا جائے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ فائدہ کس کو دیتا ہے اور کس کو نہیں دیتا؟ فائدہ کس کو دیتا ہے اور کس کو نہیں دیتا؟ تو اللہ کے قرآن سے پوچھو، 28ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا، ربنا اغفر لنا، اے بندے جب تو اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرے تو اپنی بخشش کا سوال کیا کر، اپنی بخشش کا سوال کیا کر، کیونکہ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ اس نے زندگی کیسی گزاری
یا کیسے گزار رہا ہے. اور ہر انسان جب رب سے اپنی بخشش کا سوال کرتا ہے تو میرا رب اس بندے سے خوش ہوتا ہے. اب اللہ کے حضور دعا مانگی, ربنا اغفر لنا, اے اللہ سونیا تو ہماری بخشش فرما دے. اب رب نے فرمایا بندے اب صرف اپنی بخشش کا ہی سوال نہ کیا کر, مولا اور کس کے لیے کریں؟ فرمایا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ, ان بھائیوں کے لیے بھی مغفرت مانگا کر. اللہ کن کے لیے؟ سبقونا, جو تجھ سے پہلے دنیا سے چل بسے, جو تجھ سے پہلے دنیا سے چل بسے ہیں. لوگ کہتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود. ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں اور نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ بھائی دعا کرو, لیکن جو دعا کرتا ہے رب اس کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے. یہ قرآن میں نہیں کہ دعا نہ کیا کرو. اب سنو, فرمایا سبقونا, ان کے لیے دعا مانگ جو تجھ سے پہلے دنیا سے چل بسے. کیا مولا دنیا سے جانے والے ہر ایک کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ کیا دنیا سے جانے والے ہر ایک کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ فرمایا نہیں, ہر ایرے غیرے نتو خیرے کے لیے تیری دعا نہیں ہو سکتی. مولا کس کے لیے؟ فرمایا سبقونا بالایمان, دعا فائدہ اس کو دے گی جو کملی والے کا پیار دل میں رکھ کر دنیا سے گیا ہو. دعا کیا کرتی ہے؟ اچھا بھائی, اب نماز کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی جب اللہ اکبر کہتے ہیں الگ ہو کر اسے پسے پشت ڈال کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم, اے اللہ سونیا تیرے لیے ہی پاکی ہے, وبحمدک تیرے لیے حمد ہے, وتبارک اسمک تیرا نام بڑی برکتوں والا ہے, وتعالی جدک اور تو بڑی بزرگی والا ہے. میرے نبی کے غلام, پھر اس کے بعد تو نے فاتحہ پڑھی, الحمد شریف پڑھی, اس کے بعد قرآن کی کوئی سورت پڑھی. پڑھا تو نماز میں تو نے قرآن ہی ہے. اب قرآن پڑھ کے تو رکوع میں چلا گیا, سبحان ربی العظیم. عبادت تو خدا کی کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, نماز میں جا کر رکوع میں جا کر اللہ کی تسبیح پڑھی, پھر سجدے میں گیا, اللہ سے کی سرگوشی. سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے قریب اگر تم چاہتے ہو کہ ہم سب سے زیادہ نزدیک ہوں تو حالت سجدہ میں بندہ اللہ کے بڑے نزدیک ہوتا ہے. ہم نے اللہ کے قریب جا کر سرگوشی کی, اس کی پاکی بیان کی, سجدہ کر لیا. اب بزرگ ہے تب, نوجوان ہے تب, ماں ہے تب, بہن ہے تب, بیٹی ہے تب, بیوی ہے تب, بیٹھ گئی اور پڑھنے لگی التحیات للہ. اور میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ معراج کا ذکر کرنا یہ التحیات. جب کملی والے معراج کی رات گئے نا اللہ کے حضور, تو فرمایا میرے محبوب کیا لے کے آیا ہے؟ تو سرکار فرمانے لگے مولا وہ لے کے آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں, جو تیرے پاس نہیں. اب اللہ کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں؟ لیکن یاد رکھ التحیات للہ والصلوات والطیبات. محبوب نے فرمایا مولا میں تمام بدنی عبادتیں, مالی عبادتیں, فعلی عبادتیں تیرے لیے لے کے آیا ہوں. 3 تحفے سرکار نے فرمایا میں لے کے آیا ہوں. ہم نماز میں بھی کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, پھر التحیات پڑھ کر نبی کو 3 تحفے رب نے معراج کی رات دیے تھے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محبوب پھر رب کی سلامتی تیرے اوپر ہو, رب کی رحمت تیرے اوپر ہو, رب کی برکت تیرے اوپر ہو. پتہ چلا معراج کی رات جو گفتگو خالق اور مخلوق کے درمیان, عابد اور معبود کے درمیان, محب اور محبوب کے درمیان عرش کے اوپر ہوئی تھی, وہی
التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ سونیا مالی عبادت کولی عبادت ساری تیرے واسطے کی تھی. اب آواز آئی بندے نماز تو نے پڑھی, اب نماز کو درجہ قبولیت تک پہنچانے کے لیے تجھے ایک کام کرنا ہوگا. وہ کون سا کام؟ کہا بیٹا تم میری عبادت میں ہے, نماز میری ہو رہی ہے, میرے لیے پڑھ رہا ہے, پر درجہ قبولیت کو میں اس وقت پہنچاؤں گا جب بیٹھے بیٹھے میرے نبی پہ تو سلام پڑھے گا. مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اللہ تمہا نمازانا پابند بڑھا, میری اولاد بڑھا, میری دعا قبول فرما. پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لی, اللہ جی تو میرے گناہ معاف فرما. توجہ ہے نا آپ سب کی؟ ربنا اغفر لی, اللہ تو میرے گناہ معاف فرما. نماز میں نے پڑھی, اپنے لیے بخشش مانگنی چاہیے. عبادت خدا کی میں اپنے لیے بخشش مانگ سکتا ہوں, میں نے محنت کی, اللہ جی میرے گناہ معاف فرما. اب آواز آئی بندے اگر اتنی محنت کر کے آیا ہے, کسی دنیا کے بادشاہ کے پاس نہیں آیا, تو بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس آیا ہے, کچھ اور بھی مانگ لے. میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں. مولا کون سا؟ فرمایا اب اپنے ماں اور باپ کے لیے بھی دعا مانگ لے. نماز میں کے اندر میں نے کہا وَلِ وَالِدَيَّ, اللہ نماز میں نے پڑھی ہے, بخشش میری بھی فرما دے, میری ماں کی بھی فرما دے, میرے باپ کی بھی فرما دے. اپنے ماں باپ کی جیتے جی قدر کرو, ان کی مقام کو پہچانو, مرتبے کو پہچانو, ورنہ نقصان اٹھاؤ گے, نقصان اٹھاؤ گے, نقصان اٹھاؤ گے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے رب کائنات محمد زعفران بھائی, عمران بھائی اور رضوان بھائی کے والد محترم انتہائی نفیس طبیعت کے مالک تھے اور بہت ہی اچھے انسان تھے. خدا کی قسم یہ نہیں کہ میرا کوئی ان سے رشتہ ہے تب کہہ رہا ہوں کہ ملے ہیں. اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے اچھے اخلاق کی گواہی 40 بندے دے دینا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم رسید نہیں کرے گا, اسے جنت عطا فرمائے گا. اس لیے لوگوں کے ساتھ ملو نا تو اچھے انداز سے, اچھے اخلاق سے ملا کرو. اور فرمایا قیامت والے دن یہ تیری گواہی بنتی جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان کی گواہی کی وجہ سے تجھے جنت عطا فرما دے گی. اور سرکار نے فرمایا جب کسی اپنے بھائی سے ملو اسے کچھ تحفہ دیا کرو. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بندہ ہر وقت تو تحفہ نہیں دے سکتا, کوئی غریب ہے, کوئی کیسا ہے. سرکار نے فرمایا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ چیز ہی ہو تحفہ دو. فرمایا یا رسول اللہ پھر کیا؟ فرمایا تیرا اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کے ملنا, یہ مسکرانا بھی تیرے بھائی کے لیے تحفہ ہوتا ہے. لہٰذا نبی کے غلاموں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ بڑی پرسکون ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بڑی محبت کے ساتھ آپ لوگوں نے سنا اور ان بھائیوں نے بڑا اچھا بندوبست کیا. اللہ پاک انہیں بھی دارین کی ساتھ نصیب فرمائے. اپنے ماں باپ کے لیے جن کے زندہ ہیں انہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. جو دنیا سے چل بسے ہیں اللہ اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. مرنے کے بعد انسان 3 ہی چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے, علم نافع, صدقہ جاریہ, نیک صالح اولاد. نبی نے فرمایا کون سی اولاد؟ جو کہ ہر ایک کی نمازی نظر آتا ہے. نبی نے فرمایا وہ اولاد جو پیچھے دعا کرنے والی ہو, جو پیچھے دعا کرنے والی ہو. اور سرکار نے یہ بھی فرمایا جو شخص اپنی ماں اپنے باپ دونوں کی قبر کی زیارت کو ہر جمعہ کی رات جائے یا دونوں میں سے کوئی ایک چلا گیا ہو اس کی قبر کی زیارت کے لیے جائے, اللہ اس عمل کی برکت سے اسے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام, شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام. شب
اسرا قرآن امین قرآن رشید کی تلاوت ہوئی، 13 کلام پاک ختم ہوئے. اس کے علاوہ دیگر جتنا بھی ذکر و اذکار ہوا، سورہ یاسین پڑھی گئی، وظائف وغیرہ ہوئے اور رات وغیرہ، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس خوبصورت اس پڑھائی کے اندر کوئی غلطی کوتاہی لغزش ہوئی ہو تو تجھے تیری رحمت کا واسطہ معاف فرما. اس تمام تر سید جمیلہ کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. حضور تاجدار کائنات رحمت فرما. نمازی پنجگانہ کا ہم سب کو پابند بنا. قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. اپنے یاد میں رہنے والا دل، اپنا ذکر کرنے والی زبان، اپنے خوف میں رہنے والی آنکھ نصیب فرما. یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مولانا محمد والا سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول ونو دست دامان آل رسول. خدایا بحق کے محمد رسول گناہ کر معاف، دعا کر قبول. صلی اللہ تعالی علیہ خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیت اجمعین برحمتک یا